الحمد لله الذي أكبر والصلاة والسلام على سيد البشر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وتدريك بيوتنا آلانا وأولانا وقرة عيوننا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى آخر الآية. اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، یہ سانس بہیلی کچھ بھی نہیں اور میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ اگر آپ کا شہر مدینے میں، رہتے ہیں میرے آئینے میں، چلتے ہیں عدم کی دھرتی پر، سنتا ہوں میں آہٹ سینے میں، جب آہٹ میں کھو جاتا ہوں، خاکے کفے پا ہو جاتا ہوں، اس خاک کو شمع حرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ اور سب شکر کے پایا آپ کا غم، سب شکر کے پایا آپ کا غم، میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم، مجھے ساری خوشیاں آپ نے دی آقا، مجھے ساری خوشیاں آپ نے دی، میرا کل سرمایہ آپ کا غم۔ اور جب آپ کا غم تڑپاتا ہے تو رونے میں بڑا لطف آتا ہے، جب آپ کا غم تڑپاتا ہے تو رونے میں بڑا لطف آتا ہے، میری آنکھیں اور بھی نم کرنا، ہے میرے کریم کرم کرنا۔ اور محشر کا جب ہنگامہ ہو، محشر کا جب ہنگامہ ہو تو نعتوں کا سر پہ امامہ ہو، اور پوچھے جو خدا اعمال میرے، ہر ایک سے جدا میرا نامہ ہو، تیرے ذکر کی مہریں ہو لب پر، میری جتنی سانسیں ہو سب پر، بس اپنا نام رقم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم کہ اس خالق و مالک نے اس قدر پرفتن دور میں، فتنوں کے وقت میں ہمیں کئی فتنوں سے بچا کر اپنے مقدس ذکر کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذکر کے لیے لا کر ہمیں بٹھایا۔ آپ جتنے احباب حاضر ہوئے، جتنوں نے اہتمام کیا، خدمت کی، انتظام کیا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بڑے ہی کمال ارشاد فرمایا، یہ آیت ہمارے دکھوں کا مداوا ہے، ہمارے غموں کا حل ہے، ہماری ٹینشن کا حل ہے، ہماری پریشانی کا سلوشن ہے، یہ وہ آیت ہے۔ ایک طریقہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور بتایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ مومنین مسلمان جن کے دلوں میں ایمان دھڑکن کی طرح معجزن ہے، فرمایا یہ جو ایمان والے نا، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ
اذ ظلموا انفسہم، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. یہ قرآن کی زبان ہے. ظلم مانا گناہ کر بیٹھے. تو فرمایا کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جاؤکا، اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں. پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاستغفروا اللہ، تیری بارگاہ میں آ کے اللہ سے مغفرت طلب کریں. پھر فرمایا صرف وہ مغفرت طلب نہ کریں، فرمایا واستغفر لهم الرسول، اے رسول آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. تو فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تم رب کو ضرور اور ضرور اور ضرور بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحمان پاؤ گے. یہ انداز، یہ طریقہ کار قرآن نے بیان کیا اور مفسرین نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی. لیکن خلاصتاً میں آپ کے سامنے یہ سمجھا دوں، یہ صرف حضور علیہ السلام کی زندگی اور ظاہری حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی اگر گناہ کر لے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور نبی علیہ السلام سے گزارش کرے، عرض کرے اور استغفار کرے اور نبی علیہ السلام اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ کرم فرمائے. مفسرین نے فرمایا یہ آیت کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. جب مسلمان اور مومن سے گناہ ہو جائے وہ اپنے نبی کے روضہ رسول پہ جائے اور جا کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، رب مجھے معاف فرمائے. تو نبی علیہ السلام کرم فرمائیں گے. اور کہا جو نہیں جا سکتا نا تو وہ پھر تصور میں اپنے یہ باندھے کہ میں حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کر عرض کرے ندامت کے ساتھ کہ حضور گناہ ہو گیا آپ کرم فرمائیں، تو اللہ بھی کرم فرمائے. یہ ہے وہ طریقہ کار جو قرآن نے ہمیں بیان کیا. جو مدینہ ہے نا، مدینہ، اس مدینے سے اللہ محبت فرماتا ہے. کون محبت فرماتا ہے؟ آپ اپنے ظاہری باطنی وجود اور وجدان کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. اللہ مدینے سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی مدینے سے محبت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول بھی مدینے سے محبت فرماتے ہیں اور آج تک اور قیامت تک حضور کے عاشق بھی مدینے سے محبت کرتے ہیں. ایک جھلک دیکھنے کو اس کے در و دیوار لوگ ترستے ہیں. یہ ہے مدینہ. حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی نا. جب آپ ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے، مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا، آپ مکہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد آپ نے ایک دعا فرمائی. مستدرک کی روایت ہے، آپ نے ایک دعا فرمائی رب کی بارگاہ میں. اب وہ دعا کے الفاظ سنے کتنے کمال ہیں. حضور علیہ السلام نے عرض کی اے میرے اللہ، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں یہ شہر چھوڑ رہا ہوں، لیکن اے میرے رب میں جو یہ شہر چھوڑ رہا ہوں نا یہ وہ شہر ہے جو مجھے محبوب ہے. میرا بچپن یہاں گزرا، میرے ماہ و سال یہاں گزرے، میں نے ایک عرصہ یہاں گزارا. اے رب میں یہاں مکہ مجھے عزیز ہے، میں محبت کرتا ہوں، لیکن مکہ والوں کی وجہ سے مجھے یہاں نکلنا پڑ رہا ہے، ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میں نے وہ شہر چھوڑا ہے جو مجھے محبوب ہے، اب تو مجھے وہ شہر لے جا جو تجھے محبوب ہے. تو پھر رب نے مدینہ ہجرت کا حکم دے دیا. آپ اندازہ کریں کہ رب کو مدینہ کتنا محبوب ہے. قرآن آپ پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کئی تقریروں میں آپ علماء کرام سے اس کی تفسیر سنتے رہتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے یہ قسم ارشاد فرمائی کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ اس شہر کی قسم ہے. اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور یہ یہاں پہ جو قسم اٹھائی گئی ہے وہ مکہ شریف کی اٹھائی ہے رب نے، کہ شہر مکہ کی قسم. لیکن کمال بات پتہ ہے کیا ہے؟ مکہ کی جتنی عظمتیں نا، جتنی عظمتیں، صفا مروہ کعبۃ اللہ حرم شریف سب کچھ، وہ ایک طرف یہاں قسم اٹھانے کی وجہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وانت حل بہذا البلد. عاشقانہ ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ محبوب قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں. قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی کہ جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. یہ ہے عاشقوں کی زبان. تو جس شہر کی گلیوں نے آقا آپ اسلام کو ورد کیا نا، تو قرآن نے بھی اس شہر اما کی قسم اٹھائی. تو فرمایا کہ قرآن نے قسم اٹھانے کی وجہ بتا دی. کیا وجہ ہے؟ آپ کا رہنا. تو جہاں حضور علیہ السلام چلتے پھرتے ہوں، تشریف فرما ہوں، آپ کے قدم مبارک لگتے ہوں، تو قرآن نے اس شہر کی قسم اٹھائی. اور جہاں قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام موجود ہیں، اس شہر کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے مدینہ شریف. بولے سبحان اللہ. قرآن تو قرآن، احادیث تو احادیث، توریت
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آسمانی کتاب. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا وہ ہمارے قرآن کے بھی عالم تھے، صحابی رسول تھے، لیکن آپ تورات کی بھی عالم تھے، تورات کا بھی آپ کو علم تھا. تو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے عظمت، حدیث میں تو عظمت ہے، لیکن تورات میں بھی مدینے کی عظمت بیان ہوئی. کیسے؟ سنیں. اللہ نے فرمایا یا طیبہ یا طابہ یا مسکینہ. اللہ نے فرمایا اے طیبہ، اے طابہ یعنی ایک پاک زمین اور ایک پاکیزہ زمین، اور فرمایا اے مسکینہ، سبحان اللہ، فرمایا یعنی سکون و راحت والی زمین. فرمایا تو خزانے قبول نہ کرنا اور تو اپنی شان و شوکت کو دوسرے شہروں کی شان و شوکت سے بلند رکھنا. یہ تورات میں تھا. اب یہاں پہ جو توجہ طلب بات ہے نا، جس سے مدینے کی فضیلت بیان ہو رہی، رب جس شہر کو کہہ دینا کہ پاکیزہ شہر، اس کی عظمت میں 4 نہیں 12 چاند لگ جائیں گے. ایک بار رب کہہ دینا اے طیبہ یا طیبہ، اے پاکیزہ شہر. رب جس نے سارے شہر بنائے ہیں، وہ کسی ایک شہر کو پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی کہہ رہا ہے. رب فرما رہا ہے کہ یا طیبہ، اے پاکیزہ شہر، تو وجدان یہ کہتا ہے 4 نہیں 12 چاند اس میں لگ جائیں. لیکن رب نے فرمایا یا طیبہ یا توبہ یا مسکینہ، اے پاک شہر، اے پاکیزہ شہر، اے سکون والی زمین. مدینے کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ نے کس قدر خوبصورت انداز سے الفاظ ارشاد فرمائے. تو یہی انداز بھی بتا رہا ہے کہ رب کو مدینے سے کتنی محبت ہے. حضور علیہ السلام جب مدینے شریف واپس آتے نا کسی غزوے سے، تو نبی علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے مدینے جلدی انٹر ہونے کی خوشی میں. نبی علیہ السلام کی اشتیاق اور محبت کا عالم یہ تھا مدینے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ جو ایک بات بیان ہوئی نا کہ یا مسکینہ، اے قرار اور سکون کی سرزمین، آپ کو رب نصیب کرے اور مجھے بھی نصیب کرے، ہم اس شہر جائیں تو ہمیں پھر پتہ لگے کہ واقعی وہاں لوگوں کے غم، دکھ، درد و الم کس طرح سے چھٹتے ہیں اور لوگ کیسے اپنے دردوں کا مداوع کرتے ہیں. وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے. جب مدینے کی سرزمین میں بندہ انٹر ہوتا ہے، مسجد نبی کے صحن میں بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر نظر آتا ہے کیسے کیسے آقا کے چاہنے والے اپنے دکھ اور درد، رنج و الم وہاں آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں. ایک اور بہت ہی کمال بات ہے، اور اس پہ بندہ غور کرے نا تو اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں تو اللہ نے کتنا کرم ہم پہ فرمایا ہے. سنن دارمی کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کی روضہ رسول جو ہے نا، اس حوالے سے روایت موجود ہے کہ روضہ رسول پہ نا صبح کا وقت جب ہوتا ہے نا، طلوع فجر جب ہوتی ہے، تو 70,000 فرشتے رب کی طرف سے آتے ہیں. کتنے؟ 70,000 فرشتے رب کی طرف سے آتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے روضہ رسول کو ڈھانپ لیتے ہیں اور فرمایا یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام پہ درود و سلام کی گجریں پیش کرتے ہیں. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور فرمایا کب تک پیش کرتے رہتے ہیں؟ صبح آئے طلوع فجر پہ، اب شام مغرب کا جو وقت ہوگا نا، اس وقت تک یہ 70,000 نبی پہ درود بھیجتے رہیں. اب ان کا وقت ہو گیا پورا، یہ شام کے وقت واپس چلے جائیں گے رب کی بارگاہ میں. فرمایا اب دوسرے 70,000 آئیں گے اور وہ صبح فجر تک حضور علیہ السلام کے روضہ رسول پہ درود و سلام بھیجیں گے. 70,000 صبح آئے اور 70,000 اب جو عشق والی بات ہے نا، فرمایا 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام آ رہے ہیں اور قیامت تک یہی چلتا رہے گا. 70,000 صبح، 70,000 شام. لیکن جو عشق کی بات ہے، فرمایا ایک فرشتہ جو آ گیا نا روضہ رسول پہ، قیامت تک اس کی باری نہیں ہے. آپ امیجن کریں جب بلاوے آتے ہیں نا تو عاشق کیسے دوڑے جاتے ہیں. اس مہینے بھی گئے تو اگلے مہینے بھی جا رہے ہیں تو اگلے سال بھی جا رہے ہیں. ہم قربان نہ ہو جائے اپنی قسمت پہ. اگر یہ پابندی ہم پہ لگ جاتی تو فرشتے کے لیے ہے کہ ایک بار میرے نبی کے روضے پہ تیری حاضری ہے فرشتے ہو گئی نا، اب قیامت تک نہیں ہوگی. ایک بار اجازت ہے رب کی بارگاہ سے، بس قیامت تک اب نہیں، کیونکہ فرشتے
بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ہر ایک فرشتہ چاہتا ہے کہ نبی کے روضہ رسول پہ حاضری ہو جائے. تو 70,000 صبح آئیں گے اور 70,000 شام آئیں گے, اور ایک بار جو آ جائے گا قیامت تک, پھر یہ ہے فرشتوں کی محبت کا عالم روضہ رسول سے. حضرت جبریل امین جو ہے نا, حضور علیہ السلام کی 23 سال کی زندگی میں جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا, حضرت جبریل امین 23 سال کی زندگی میں کتنی بار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ یہ نالج کی بات کی ہے. 23 سال کی زندگی میں جب وحی لے کر آئے تو حضرت جبریل امین کتنی بار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ سبحان اللہ. فرمایا 24,000 مرتبہ. 24,000 مرتبہ حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اب یہ 23 سال میں 10 سال مدینے لے لی ہیں, کتنی ہزار مرتبہ حاضر ہوئے ہوں گے. فرمایا نا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا آ گیا. لقائے یار مطلب یار سے ملاقات, محبوب سے ملاقات. بے لقائے یار یعنی نبی علیہ السلام سے ملاقات کیے بغیر ان کو چین آ جاتا اگر, تو یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرہ چھوڑ کر. وہ سدرۃ المنتہا پہ ہونے کے باوجود, رب کی قربت میں ہونے کے باوجود, اتنے عظیم مقام پہ ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو تو چین کیسے آئے؟ تو فرمایا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, تو یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرہ چھوڑ کر. حضور علیہ السلام کی جو میں نے آیت تلاوت کی اور اس کی تفسیر آپ کو بتائی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا ہے, اس دنیا سے ظاہری طور پہ وصال ہوا ہے. نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام اپنے روضہ انور پہ تشریف فرما, روضہ انور پر, قبر انور پر کے اندر. اب وصال کے 3 دن بعد ایک بدو آیا, ایک دیہاتی آیا, ایک اعرابی آیا, ایک سادہ سا شخص آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص آیا اور اس بدو نے, اس اعرابی نے, اس دیہاتی نے, اس سادے سے شخص نے اپنے آپ کو روضہ رسول پہ دھڑام کر کے گرا دیا, اور گرانے کے بعد وہاں کی کچھ خاک اپنے سر پہ ڈالی, اور اس فقیرانہ اور عاجزانہ انداز میں دست بستہ ہاتھ باندھ کے آنکھوں میں آنسو لیے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ نے آپ پہ آیت نازل فرمائی نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ آپ کے امتی اگر گناہ کر بیٹھے, اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. تو وہ اعرابی کہنے لگا, صحابہ کرام کہتے ہیں وہ اعرابی نے اپنے آپ کو گرایا, سر پہ خاک ڈالی اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے گناہ ہو گئے اور میں نے یہ آیت سنی ہے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی تھی, کرم فرمائے. تو فرمایا وہ نا یہ التجائیں کرنے لگا, التجائیں کرتے کرتے کرتے, اور حضور علیہ السلام کے وصال کو 3 روز گزر چکے تھے. آپ قبر انور میں تشریف فرما تھے, اور وہ روضہ رسول پہ مستقل یہ اپنی التجائیں کر رہا ہے کہ حضور کرم فرمائے. تو فرمایا روضہ رسول سے سب نے سنا کہ آواز آئی, قد غفر لک, تیری بخشش کر دی گئی ہے, تیری بخشش کر دی گئی ہے. جب بندہ جائے تو پھر اس عقیدے کے ساتھ جائے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ ہے عقیدہ. جب بندہ جاتا ہے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو پھر پتہ لگتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, مجرم بلائے آئے ہیں, یعنی مجرم یہ آئے نہیں ہیں, ان کو قرآن کی آیت کے تحت بلایا گیا ہے, اور اس پہ گواہ کیا ہے؟ فرمایا جاؤ کا, آیت میں جو جاؤ کا ہے, جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد کب ہو, یہ شان کریموں کے در کی ہے. جب یہاں پہ کوئی آئے تو پھر کیسے رد ہو سکتا ہے؟ یہ تو کریموں کے در کی ہے. کہ تو اٹھاتا نہیں اپنے در سے کسی کو, کہ تیری شاع نشان نہیں ہے ایسا کر, اور یہ تیرا ہی کام ہے آمنہ کے در یتیم تن تنہا ساری امت کی شفاعت. حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا سنو, جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. نبی کے روضے کا دیدار کرنا, زیارت کرنے جانا کوئی عام بات نہیں. فرمایا جس نے میرے روضہ رسول کی زیارت کر لی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک اور روایت سنیں, فرمایا جو میری زیارت کو آئے, اور آنے کا انداز کیا ہو؟ فرمایا یوں آئے کہ میری زیارت کے سوا اس کی کوئی ضرورت نہ ہو, کوئی دوسرے کام نہیں ہے, کوئی شاپنگ نہیں ہے, کوئی اور تیسرے چوتھے کام نہیں پکڑ رکھے کہ وہاں جانے تو یہ بھی کراؤں گا. فرمایا آنے کا انداز یہ ہے کہ صرف میرے روضے کی زیارت کے لیے آ رہا ہے,
کہا جب میرا امتی اس انداز سے آئے گا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر اس کا حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرو. سبحان اللہ. فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں. ایسے ہی نہیں جب عاشق جاتے ہیں تو کہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ انہیں بقی مل جائے، وہ مدینے میں مر جائیں. صحابہ اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہاں تک عمل ہے کہ مدینے میں رہتے تھے نا تو ایک لمحے کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، اس ڈر سے کہ مدینے سے باہر جائیں اور انہیں موت نہ آ جائے. مدینے میں رہتے تھے. ان میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. فرمایا جو مدینے گیا، حدیث پاک سنیے حضور علیہ السلام کیا فرمایا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی مدینے گیا اور اسے مدینے میں کوئی تکلیف پہنچ گئی. اب تکلیف کئی طرح کی ہو سکتی ہے. کسی کی وجہ سے تکلیف پہنچ گئی، کوئی سفر کی تکلیف ہے، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی جو ہے نا تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا، آب و ہوا بدلی، فضا بدلی، تو ہوتا ہے. تو فرمایا میرے کوئی امتی کو تکلیف پہنچی مدینے جا کر، مدینے میں تکلیف پہنچی اور اس نے اس تکلیف پہ کیا صبر، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرتا. مدینے جا کے بندہ تکلیفوں پہ شکوے کرے یہ بنتا نہیں، یہ مناسب انداز نہیں. صبر کرے، اس کو تربیت ملنی چاہیے، اس کو یہ حدیث سنانی چاہیے کہ مدینے میں بھی جا کے اگر وہ شکوہ کرے تو پھر کہاں کا رہ گیا وہ. فرمایا مدینے کی سختیوں پہ صبر کرے، صبر والا انداز ہوگا تو اس پہ کرم ہوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، آپ مدینے گئے اور مدینے میں آپ کہیں پھسل گئے تو آپ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو کہتے ہیں کلائی کی ہڈی ٹوٹی نا، تکلیف کہاں ملی؟ مدینے میں. ہڈی کہاں ٹوٹی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، حکیم الامت، محدث، مفسر، بہت بڑے عالم. تو کہہ رہے ہیں کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب تکلیف بہت ہو رہی تھی. تو کہہ رہے میں نے نا کلائی کو چھوا اور کہا اے میرے درد تیری جگہ یہاں نہیں میرے دل میں ہے. تو یار کے درد سے ملا ہے، تیری جگہ یہاں نہیں میرے دل میں ہے. کہتے اتنا کہنا تو میرا درد غائب ہو گیا، میرا درد ٹھیک ہو گیا. ابھی تک وہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے ان کی سیرت کی کہ ڈاکٹرز حیران تھے، ایکس رے میں کلائی بالکل ہڈی ٹوٹی ہوئی اور جدا آتی تھی، لیکن انہوں نے علاج نہیں کروایا تھا کہ یہ درد مجھے مدینے سے ملا ہے. اور اپنے اسی ہاتھ سے انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی. یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ. بندہ اس انداز سے مدینے کو اگر سمجھے. مدینے کی نا کچھ خصوصیات ہیں، وہ میں آپ کو لسٹ کی صورت میں سناتا ہوں، ذرا آپ سنیں اور پھر سبحان اللہ کے صدائیں بلند کرتے جائیں. بولے سبحان اللہ. مدینے کے دنیا میں کسی شہر کے اتنے نام نہیں ہیں جتنے مدینے کے نام. علماء کرام نے 100 نام لکھے. کتنے؟ مدینے کے 100 نام. اتنی فضیلت ہے. دنیا کے کسی شہر کے بارے میں اتنے قصیدے نہیں لکھے گئے کہ جتنے مدینے کے بارے میں لکھے گئے، اور دنیا میں کسی شہر کے بارے میں اتنی زبانوں میں قصیدے نہیں لکھے گئے جتنی زبانوں میں مدینے کے شہر کے بارے میں لکھے گئے. اور فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی طرف خود حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. فرمایا یہ وہ شہر ہے کہ جس کو رب نے فرمایا طابہ، یہ پاک سرزمین ہے. اور یہ وہ شہر ہے کہ جب نبی علیہ السلام اس کے قریب پہنچتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو اس کی گرد ہٹانے سے منع فرمایا. فرمایا یہ مدینہ ہے، اس کی خاک میں بھی شفا ہے، یہ خاک شفا ہے. اور فرمایا جب بندہ مدینے جاتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ مدینہ ہے. اور فرمایا مدینے میں جو مرے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں. یہ وہ مدینہ ہے. فرمایا مدینے میں سبحان اللہ. فرمایا کوئی وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرے. سبحان اللہ. وضو کیا اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی، فرمایا اسے حج کا ثواب ملتا ہے. فرمایا حجرہ مبارک سے منبر تک نبی علیہ السلام کا یہ جو درمیان کی جگہ ہے، فرمایا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری، ریاض الجنہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا احادیث کا مفہوم فرما دیا. فرمایا جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو اس کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ وہ مدینہ ہے، یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں بہت بڑا مسلمانوں کا قبرستان جنت البقیع ہے، جہاں
10,000 صحابہ کرام، اہل بیت اور ہمارے بزرگوں اور بہت سارے مسلمانوں کی قبریں موجود ہیں. 10,000 صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور کئی بزرگوں کی قبریں موجود ہیں. آخری بات، غزنی شہر کا بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ لوگ آگے کے بیٹھ گئے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غزنی شہر کا بادشاہ مسجد نبوی کے صحن میں مشکیزہ کندھے پہ ڈالے ہوئے فقیرانہ انداز لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. کسی نے پہچان لیا، کیا تم محمود غزنوی غزنی کے بادشاہ نہیں ہو؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں میں بادشاہ غزنی کا ہوں، مگر یہ وہ در ہے کہ جہاں بڑے بڑے شہنشاہ بھی فقیر ہوتے ہیں. عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. غزنی کا بادشاہ کہہ رہا ہے فقیرانہ انداز میں کہ بڑے بڑے شہنشاہ بھی یہاں گداگر ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے یہ جواب سن کے تو میں جھوم اٹھا، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ، اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ، شاہی لباس کے ساتھ، شاہی انداز کے ساتھ روضہ رسول پہ حاضر ہوا، حاضری پیش کی. تو میرا تو دل بڑا عجیب ہوا کہ غزنی کا بادشاہ فقیرانہ لباس پہ اور اتنا خوبصورت جواب دیا، اور یہ مصر کا شہنشاہ اپنے شاہی لباس اور شاہی انداز اور روب و دبدبے کے ساتھ آیا. تو میں نے اس کے پاس جا کے عرض کی، میں نے کہا اے مصر کے شہنشاہ، غزنی کے بادشاہ کو بھی دیکھا تھا، وہ تو فقیرانہ انداز میں تھا، لیکن تم یہ کیا جرت کی، یہ جسارت کی، تم نے یہ کیا کیا کہ اتنے شاہی انداز سے روب و دبدبے کے ساتھ آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے جواب دیا نا تو اس کے نشے میں بھی ڈوب گیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے تو ملا ہے، تو انہی کو تو دکھانے آیا ہوں کہ حضور جو آپ کے صدقے اللہ نے مجھے دیا ہے میرے اوپر دیکھ لیجیے. اس انداز سے آیا ہوں. ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی ہے. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی ہے. تو مدینے کی اپنی ایک فضیلت ہے. مدینے سے انسان کو عشق ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو. ہمارے آقا وہاں رہتے ہیں، ہمارے دلبر وہاں رہتے ہیں، جن کے نام پہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں نا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ رسول وہاں پہ ہے. تو مدینے سے عشق ہو، محبت ہو، الفت ہو، اور انسان دعائیں مانگے کہ رب زندگی میں ایک بار ہو حاضری ہو، انسان کو حاضری نصیب ہو. تو یہ مدینے کے موضوع پہ بیان تھا، اور کچھ برکتیں تھیں، کچھ فضائل تھے، تاکہ ہم سنیں اور ہمارے دل میں بھی کچھ تڑپ اور طلب بیدار ہو کہ اے اللہ کرم فرما، ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرما. اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں بھی مدینے کی حاضری کے لیے روانہ ہو جاؤں. تو انشاءاللہ پھر یہ درس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور نئے جذبوں کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ اور جنون کے ساتھ انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے. تو یہ موضوع پہ بیان کرنے کا ایک وجہ بھی یہ تھی کہ ہم اس برکتوں کو تازہ کر لیں اور آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دیں. تو انشاءاللہ یہ درس میں جتنے آتے ہیں، اگرچہ بھی کچھ نہیں آ سکے، جن کے نام بھی مجھے نہیں پتہ، جن کے چہرے بھی مجھے یاد ہیں، تو ہر ایک کے لیے انشاءاللہ میں ضرور دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بار پھر کہوں گا کہ وہاں حاضری ضرور نصیب فرمائے. آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے عاشق موجود ہیں کہ آپ کے علم میں اگر آ جائے نا، آپ آنسوؤں سے روئیں کہ یار ہمارے دل کتنے سخت ہیں نا، اور کتنا مطلب لوگ عشق میں تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے، اور کیسے کیسے عاشق ہیں. کراچی کا ایک کیس بتا رہا ہوں آپ کو. ایک شخص ہے، پرچون کی اس کی دکان ہے. اب آپ اس کی کیٹیگری آپ کو مائنڈ سیٹ کر لیں وہ کتنا امیر ہوگا اور کتنا غریب ہوگا مالی طور پر. پرچون کی دکان ہے. اسے دل میں مدینے کی یاد ہے. جیسے تیسے وہ مدینے پہنچ گیا. جب وہ مدینے پہنچا ہے نا تو اس نے اپنے جذبات کسی کو وائس کیے، اس کی وہ وائس وائرل ہو گئی. اللہ کے کسی کے بندے کے پاس وہ وائس پہنچی، صاحب استطاعت ہوگا، تو ابھی وہ پچھلے مہینے ہو کر آیا تھا، تو اس وائس کے سننے کے صدقے ابھی پھر وہ مدینے میں موجود ہے. یہ ہوتی ہے تڑپ. میں وہ وائس سناتا ہوں تو آپ لوگ ذرا جذبات سے اور حاضر دماغی سے وہ وائس سنیے. اللہ بولے سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حاضری نصیب فرمائے. لائٹس آف کر دیں, کچھ دیر کے لیے ہم تصور مدینہ کریں گے. ہم سب اگر جسمانی طور پہ نہیں جا سکتے تو حضور کے روضے پہ آج کے اس تاریخ اور اس دن میں ہم تصور میں روضہ رسول پہ چلتے ہیں. آنکھوں کو بند کیجئے اور اپنے دل میں یاد مدینہ کو بیدار کیجئے, اور ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ